السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، تو اللہ ہماری اس نفسیات سے بخوبی واقف ہے کہ میرے بندے گناہ کریں گے۔ اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، جو کہ انسان کی موت کے وقت تک کھلا رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ نہ کھولتا تو ہم میں سے بہت سارے لوگ جہنم میں چلے جاتے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد میں ہر انسان گناہ گار ہے، اور تمام انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ دوستوں، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا یوں کہیے کہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ گناہ کرنے والا ہی توبہ کرتا ہے، اور جو گناہ نہیں کرتا اس کو توبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ توبہ کرنا مومنوں کی صفت ہوتی ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو ہم میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، کیونکہ شیطان نے بھی غلطی کی تھی، لیکن اس نے اپنی غلطی کی توبہ نہیں کی تھی۔ دوستو، ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلطی کرتے ہی نہیں تھے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ اور استغفار کرنا ہمارے لیے کتنی اہمیت کی بات ہے، اور استغفار کرنے کے لیے گناہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ توبہ اور استغفار کرنا ہمارے لیے 2 صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے، یعنی لازم ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ جو کام اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم وہ نہ کریں، جیسے کہ نماز، روزہ، حج اور دوسرے فرائض۔ دوسری صورت ہمارے اوپر توبہ واجب ہونے کی یہ ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے بندوں کو کرنے سے منع کیا ہے وہ کام کرنا، جیسے کہ شراب پینا، زنا کرنا، کمزور کو ستانا وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، توبہ کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، انسان جب چاہے اللہ سے توبہ کر سکتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا، اور اپنے دل میں یہ ارادہ کرنا کہ میں اب دوبارہ گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے، بشرطے کہ بندے کی توبہ سچی ہو، کیونکہ بات اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کی خلاف ہے کہ اس کا بندہ اس کی چوکھٹ پر آئے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹائے۔ آئیے اب تھوڑا جان لیتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کے کیا فائدے ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے سے بندہ جو ہے وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے اور اللہ کی محبت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ توبہ اور استغفار کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ توبہ اور استغفار کرنے والے کو غم اور پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کرنے والے کی تنگ دستی دور کرتا ہے، یعنی مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ دوستوں، ہر مصیبت کو ٹالنے کے لیے ہمیں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ جس کو سن کر آپ کو استغفار کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، وہ واقعہ ہم یہاں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے بیٹے کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے، آپ کچھ بتائیے کہ کیا کیا جائے تاکہ ہمارا بیٹا ہمیں واپس مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ یہ سن کر وہ دونوں اپنے گھر واپس آ گئے اور استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔
انہوں نے اس قدر کثرت سے استغفار کیا کہ اللہ کے حکم سے ان کے بیٹے کی زنجیریں جن میں وہ جکڑا ہوا تھا وہ ٹوٹنے لگیں اور وہ آزاد ہو گیا۔ اپنے گھر واپس آنے کے لیے اس نے وہیں سے دشمنوں کا اونٹ لیا اور اس پر سوار ہو گیا، لیکن وہاں کی باقی اونٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور اس طرح وہ اپنے گھر آ گیا۔ تو دیکھا دوستوں، آپ نے استغفار کی کیا اہمیت ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن توبہ اور استغفار کرنے سے وہ سیاہی اللہ مٹا دیتا ہے۔ چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کر لے انسان، لیکن ایک بار توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کی توبہ سچی ہونی چاہیے، یعنی بندہ دوبارہ گناہ نہ کرے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہوتا ہے، لیکن توبہ اور استغفار کی برکت سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ انسان دوبارہ شرک نہ کرے۔ لیکن دوستو، ایک بات یاد رہے، توبہ کرنے کی گنجائش تب تک رہتی ہے جب تک موت کا وقت واقع نہ ہو، اور انسان کا جب دم نکل رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ فرعون نے بھی مرتے وقت توبہ کی تھی مگر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کرتے رہیں۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ اگر بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی لگ جائیں لیکن تم پھر سچی توبہ کر لو تو اللہ تم کو معاف کرے گا۔ ویسے تو توبہ اور استغفار کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ توبہ اور استغفار کے لیے خاص ہیں۔ پہلا وقت رات کا آخری تہائی حصہ، جس میں عموماً تہجد پڑھا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ خود آواز لگا رہا ہوتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور ایک مہینہ جو رمضان کا ہے، یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہے اس شخص پر جو رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے۔ اس کے علاوہ ایک خاص رات بھی ہے جو توبہ اور استغفار کے لیے خاص ہے، اور وہ رات ہے رمضان کے اندر آنے والی شب قدر۔ شب قدر کی رات رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 طاق راتوں میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھ لو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ دوستوں، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دین کی کوئی بھی بات دوسروں کو بتانا ایک بہترین صدقہ ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔